سنے کی بات ہے؟ یہ سن 48 کی بات ہے۔ سن 48 کی بات ہے۔ آپ کی کیا ایج ہوگی اس وقت؟ اس وقت میرے خیال 5 یا 6 یہاں سے لوگ صرف سے مزدوری کرنے اس کے پاس جاتے تھے۔ اس کے پاس کم سے کم 200-250 کچر تھے شملہ میں؟ شملہ میں۔ تو اچھا ہی لگا یہ، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کی جائے پیدائش ہے، جائے جگہ ہے، لہذا میں ہمیں بھی یہ کہ سردی تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ میں تھوڑا سا پختہ طبیعت کا آدمی، صبر کرنے والا، میں یہ چھوٹی موٹی چیز کو نہیں لیتا ہوں۔ مجھے بھی لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم، نگاہ گھر کی طرف ہے، قدم سفر کی طرف، تلاش رزق کا یہ معاملہ عجب ہے کہ ہم گھروں سے دور بھی گھر کے لیے بسے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہے علاقے کا بزرگ شخصیت محمد اقبال عرف اقبال قلی۔ جی ماموں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ماموں، آپ کی پیدائش شملہ ہندوستان کی ہے، ہجرت کر کے آپ پاکستان کی طرف آئے، تو کس سنے کی بات ہے؟ یہ سن 48 کی بات ہے۔ سن 48 کی بات ہے۔ آپ کی کیا ایج ہوگی اس وقت؟ اس وقت میرے خیال 5 یا 6 سال کا تھا۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے شملے سے آ کر کے پاکستان کے کس شہر میں آپ آباد ہوئے؟ راولپنڈی میں۔ راولپنڈی میں۔ پھر اس کے بعد پھر ڈائریکٹ ایبٹ آباد میں آ گئے۔ اچھا، بحیثیت مہاجر آپ ایبٹ آباد میں آباد ہوئے، تو کیا فیسلیٹیٹ کیا اس وقت کی گورنمنٹ نے؟ یہ کہ ہم لوگوں کی آباء و اجداد کی جائیداد وہاں انڈیا میں بہت تھی، شملے میں ماشاءاللہ۔ نانا ہمارا جو ہے وہ ٹاٹا کا ٹھیکیدار تھا، بہت بڑا پیسے والا تھا۔ یہاں سے لوگ صرف سے مزدوری کرنے اس کے پاس جاتے تھے۔ اس کے پاس کم سے کم 200-250 کچر تھے شملہ میں؟ شملہ میں، جی۔ جو ریتی وغیرہ یہ لانے کے لیے بہت بڑا باغ تھا، بہت بڑے مکانات تھے، بہت پیسے والا تھا۔ اچھا، کراچی میں آپ نے زیادہ ایام گزارے، وہاں کی کیا مصروفیات تھی؟ کراچی میں مصروفیات تو بہت گزارے، لیکن یہ بس مختلف مزدوریاں کرتے رہے، کام کرتے رہے۔ گھر میں بڑا میں ہی تھا، سرپرست سمجھو ایک قسم کا۔ اور بہت عرصے کے بعد آپ نے پھر بلتستان آنے کا سوچا، اگرچہ آپ نے بلتستان کو دیکھا نہیں تھا، کس نے آپ کو فیسلیٹیٹ؟ یہ اصل میں چکر ہے کہ ہم لوگ کو اجتماعی طور پہ کچھ لڑکے ساتھ رہتے تھے۔ اس میں ایک شگر کا آغا تھا، بہت اچھا آدمی تھا، بینک میں ملازم تھا وہ۔ تو میں نے آغا کو بولا، یار آغا بلتستان سے آنے کا دل کر رہا ہے یار، تو کون سا بڑی بات ہے یار، تم کون سا ویزا بنانا پڑے گا، پاسپورٹ بنانا پڑے گا، تیاری کرو۔ میں نے بولا تیاری تب کرے، مجھے پتا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ آپ یہاں سے پنڈی جائیں گے نا، تو وہاں اپنا آپ لوگوں کا سرمک کا بابو حیدر ہے، مینیجر ہے مرحوم، تو اس سے آپ ملاقات کرنے، سارے مسئلے آپ کا حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیسا لگا بلتستان؟ بلتستان تو اچھا ہی لگا یہ، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کی جائے پیدائش ہے، جائے جگہ ہے، لہذا میں ہمیں بھی اچھی لگی۔ تو یہ کلائمیٹک کنڈیشن ہے، یہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ آپ اپنے ایام جو ہے نا زندگی کے زیادہ تر اپنے شہروں میں گزارے، یہاں پر تو بہت زیادہ سردی ہے، تو یہ ایشو نہیں کرتا آپ کے لیے؟ بات یہ کہ سردی تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ میں تھوڑا سا پختہ طبیعت کا آدمی، صبر کرنے والا، میں یہ چھوٹی موٹی چیز کو نہیں لیتا ہوں، جی، گزارا کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹائم کو۔ لوگ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، میں کسی چیز کو حاوی نہیں کرتا ہوں۔ اقبال قلی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ GB ٹرو نیوز HD کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔